بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز اور عزیز اطباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ 3 دن مصروفیت کی وجہ سے میں جو 2 نبضیں رہتی تھی وہ میں اپلوڈ نہیں کر سکا، تو آج میں نے سوچا کہ ٹائم ملا، چلو میں یہ بیان کر دوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نظریہ مفرد اعضاء کی 5 نمبر نبض ہوگی، جس کو ہم غدی اعصابی گرم تر نبض بولتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ معتدل نبض ہوتی ہے۔ اس میں چاروں کلتیں بیک وقت کام کرتی ہیں اور یہ جگر کی مشینی تحریک ہے۔ کیونکہ نظریہ مفرد اعضاء میں 3 نبضیں کیمیاوی ہیں جو اپنے اندر رطوبات ہو یا جو کچھ بھی ہو اپنے اندر جذب سٹور کرتی ہیں، اور 3 ہی نبضیں جو ہیں وہ اس کا اخراج بھی کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ غدی عضلاتی نبض ہے، اس میں صفرا جمع ہوتی ہے، خارج نہیں ہوتی۔ میں وہ 3 نبضیں بتا رہا ہوں جو اپنے اندر اخلاط کو سٹور کرتی ہیں۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ 3 نبضیں وہ کون سی ہیں جو پیدا بھی کرتی ہیں اور اخراج بھی کرتی ہیں۔ پہلے میں نے بتایا کہ غدی عضلاتی 4 نمبر نبض جو ہے یہ کیمیاوی نبض ہے۔ اس میں صفرا جمع ہوتا ہے، صفرا پیدا ہوتا ہے لیکن اخراج نہیں ہوتا، جس سے اگر اس کی زیادتی ہو جائے تو یرکان وغیرہ، ورم وغیرہ، سوزش وغیرہ چہرے پہ آ جاتی ہے۔ دوسری نبض ہے عضلاتی اعصابی۔ اس میں صدا سٹور ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے لیکن اخراج نہیں ہوتی۔ اس میں قبض شدید، گیس، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تیسری نبض ہے اعصابی غدی۔ یہ نبض کیمیاوی ہے، تر گرم ہوتی ہے، یہ بلغم سٹور کرتی ہے، اخراج نہیں کرتی۔ اعصابی غدی، عضلاتی اعصابی اور غدی عضلاتی، یہ 3 نبضیں ہیں جو بلغم کو، اعصابی غدی جو ہے وہ بلغم سٹور کرتی ہے، عضلاتی اعصابی جو صدا سٹور کرتی ہے، اور غدی عضلاتی جو صفرا سٹور کرتی ہے۔ اب اس میں مشینی طریقے میں بتا رہا ہوں۔ اعصابی عضلاتی جو ہے یہ بلغم پیدا بھی کرتی ہے اور اخراج بھی کرتی ہے۔ عضلاتی غدی ہے، یہ صدا پیدا بھی کرتی ہے اور اخراج بھی کرتی ہے۔ مرد کے لیے عضلاتی غدی نبض بہت پرفیکٹ ہے ہر لحاظ سے۔ اگر یہ اعتدال پہ ہے تو مرد جو ہے وہ بالکل فٹ ہے، اس کا ہضم بھی ٹھیک، اس کے پٹھے بھی ٹھیک، اس کا ٹوٹل نظام جو ہے نا وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ غدی اعصابی نبض جو ہے یہ مشینی طریق ہے۔ دبا کی 2 طریقے ہیں، 2 نبضیں ہیں، غدی اعصابی غدی، عضلاتی اعصابی۔ دل کی 2 نبضیں ہیں، عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی۔ جگر کی 2 نبضیں ہیں، غدی عضلاتی اور غدی اعصابی۔ ایک کیمیاوی ہے، ایک مشینی ہے۔ آج میں جو ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ غدی اعصابی جگر کی مشینی تحریک کے بارے میں ذکر کروں گا۔ اگر نبض کے مقام کا رجوع نیچے کی طرف ہو، مثال کے طور پہ یہ کلائی ہے، اس کا رجحان نیچے کی طرف ہو، 3 انگلیوں کے نیچے ٹھوکر محسوس ہو، قدرے موٹی ہو، پہلی 3 انگلیوں کے نیچے حرکت محسوس ہو اور قدرے موٹی ہو تو نبض غدی اعصابی کہلائے گی۔ اعصاب سے تعلق کی وجہ سے اور رطوبت کی وجہ سے رفتار میں غدی عضلاتی کی نسبت سست ہوگی، اس کو ہم غدی اعصابی نبض کہتے ہیں۔ اب اس کی تشخیصی علامات کچھ یوں ہیں
کہ یہ جگر کی مشینی تحریک ہے، آنتوں میں مروڑ، پیچس، پیشاب میں جلن، عسر التمس، نلوں میں درد، بلڈ پریشر اور خفقان قلب وغیرہ علامات ہوتی ہیں۔ یہ غدی اعصابی نبض ہے اور یہ اس کی علامات ہیں۔ پھر سن لیں، نبض کے اگر نبض کے مقام کا رجوع نیچے کی طرف ہو، یعنی درمیان سے تھوڑی نیچے ہو، قدرے موٹی ہو اور پہلی 3 انگلیوں کے نیچے حرکت محسوس کرے اور موٹائی میں ہو تو نبض غدی اعصابی کہلائے گی۔ اعصاب سے تعلق کی اور رطوبت کی وجہ سے رفتار میں غدی عضلاتی کی نسبت سست ہوگی، تو اس کو ہم غدی اعصابی نبض کہیں گے۔ اس کی علامات یہ ہے کہ یہ جگر کی مشینی تحریک ہے، اس میں سفرات پیدا بھی ہوتا ہے اور اخراج بھی ہوتا ہے۔ آنتوں میں مروڑ، پیچس، پیشاب میں جلن، عسر التمس، نلوں میں درد، بلڈ پریشر اور خفقان قلب وغیرہ علامات ہوتی ہیں۔ یہ تو ہوگی ہماری 5 نمبر نبض۔ اب میں آپ کے آگے بیان کرنے جا رہا ہوں 6 نمبر نبض، جس کو ہم اعصابی غدی تر گرم نبض کہتے ہیں۔ اگر نبض بالکل نیچے منحفظ یعنی کلائی کی ہڈی کے پاس انتہائی دباؤ دینے سے ملے اور چھوٹی ہو، صرف پہلی انگلی کے نیچے حرکت محسوس ہو، چوڑائی اور موٹائی ہو جائے تو یہ نبض اعصابی غدی کہلاتی ہے۔ پھر سن لیں، تر گرم نبض بالکل نیچے منحصب یعنی کلائی کی ہڈی کے پاس انتہائی دباؤ دینے سے ملے، چھوٹی ہو، صرف پہلی انگلی پر حرکت محسوس کرے، دوسری پر حرکت محسوس نہ کرے، چوڑی ہو اور موٹائی میں ہو جائے تو یہ نبض اعصابی غدی کہلائے گی۔ اس کی تشخیصی علامات کچھ یوں ہیں کہ جسم پھولا ہوا، چربی کی کثرت، بار بار پیشاب کا آنا، منہ میں تھوک کی کثرت، جسم ہلکا گرم ہوگا، پیشاب پانی کی طرح سفید ہوگا۔ پھر سن لیں، جسم پھولا ہوا، چربی کی کثرت، بار بار پیشاب کا آنا، منہ میں تھوک کی کثرت ہونا، جسم ہلکا گرم ہونا، پیشاب پانی کی طرح سفید ہونا، اور یہ علامات ہیں اعصابی غدی تحریک کی۔ میں نے آپ کو 6 نبضیں یہ مکمل کر دی ہیں۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ نظریہ مفرد اعضاء کے مطابق میں نے 6 نبضیں آپ کو بتا دی ہیں۔ میرا چینل اس کو پورے طریقے سے دیکھیں اور اس کو سمجھیں تو انشاءاللہ آپ کی نبض دیکھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی، کیونکہ بنیادی طور پہ 3 نبضیں ہیں: اعصابی، عضلاتی اور غدی۔ 3 ہی نظریہ مفرزہ کے مطابق ہم عضو رئیس مانتے ہیں: دل، جگر اور دماغ۔ ٹھیک ہے، اب ایک نبض دماغ اعصابی ہوگی، دوسری دل عضلاتی ہوگی، تیسری غدی جگر کی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ایک کا تعلق اعصاب اور عضلات سے ہوگا تو یہ عضلاتی اعصابی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے عضلاتی غدی ہے، اسی طرح سے غدی عضلاتی ہے، اسی طرح سے غدی اعصابی ہے۔ دعا میں یاد رکھیں، میرا چینل حکیم رانا احمد رضا 5963 کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ پروفیسر حکیم رانا احمد رضا، یونانی میڈیکل کالج، شادرہ روڈ، لاہور۔ میرا نمبر 0300 4850273۔ یہ میرے استادوں کا کرم ہے جو مجھے ہلکی پھلکی، کیونکہ میں ایک طبیب نہیں ہوں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ ان میں میرے استاد سب سے پہلے جو تھے وہ پروفیسر حکیم جنید علی سرور صاحب فرام ننکانہ والے۔ دوسرے میرے استاد
ہمارے کالج کے پرنسپل پروفیسر حکیم ملک محمد یوسف کوکھر صاحب، اللہ پاک ان کی زندگی دراز فرمائے ان استادوں کی، اور تا دائم ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ اور تیسرے ہمارے استاد محترم صوفی محمد انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔